بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش اور رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج ہزاروں سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس ملک سے دریافت ہوئی؟ اس دریافت کو کیوں چھپایا گیا؟ اس کے اندر سے ایسا کیا نکلا کہ جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا؟ اور آج وہ کشتی کس حالت میں ہے؟ چینی اور امریکی سائنسدانوں کا اس کشتی کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کشتی کتنی بڑی تھی اور اس پر کتنے لوگ سوار تھے؟ اور طوفان نوح ختم ہونے کے بعد یہ کشتی کس مقام پر رکی اور کتنا عرصہ یہ کشتی چلتی رہی؟ مسلمان اور عیسائی علماء کے مطابق وہ کون سی ایسی جگہ تھی جہاں یہ کشتی رکی؟ اس جیسے اور بھی کئی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ہے ان کے آثار آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں، خدا تعالیٰ کی ذات سے انکار، رسولوں، نبیوں اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دینے پر سخت سزائیں دیں، اور قرآن میں ہم مسلمانوں کی عبرت اور رہنمائی کے لیے ان کا تذکرہ کیا۔ انہی میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے خاندان کے افراد اور اللہ کے حکم سے تیار کی گئی کشتی میں سوار جانوروں کے علاوہ ہر شے پانی میں غرق کر دی گئی تھی۔ دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تک اپنی امت کو راہ حق پر آنے کا درس دیا، مگر صرف 80 لوگ ہی ان پر ایمان لائے۔ خدائے رب نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا جو انہوں نے تیار کی، اور طوفان میں وہی کشتی اہل حق کو محفوظ رکھنے میں کام آئی، جبکہ دنیا کے جو لوگ بھی آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان نہیں لائے وہ تباہ ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر 800 افراد سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کی اہلیہ، 3 بیٹے اور بہویں، باقی مختلف اقسام کے جانوروں کی جوڑیاں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سابقہ آسمانی کتابوں توریت، زبور اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ ایک عرصے سے سائنسدان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی تلاش میں تھے، تو غیر مسلم سائنسدان یہ سوال کیا کرتے تھے کہ اگر طوفان نوح آیا تو وہ کشتی آخر کہاں چلی گئی؟ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ پیغام بھیجا کہ ایک بڑی کشتی تیار کرے اور اس پر ان لوگوں کو سوار کرے جو آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور ساتھ میں جانوروں اور پرندوں کے جوڑوں کو سوار کرے۔ قوم نوح، جو کہ پہلے ہی عذاب الہی کے مستحق ہو چکے تھے، اتنی بڑی کشتی کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یہ کشتی 2 سال کی مدت میں تیار ہوئی اور اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ پھر جب عذاب الہی بارش کی صورت میں نازل ہو رہا شروع ہوا، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام، آپ کی اہلیہ اور ان کے بیٹے اور 800 لوگ اور 60 جانور اور پرندوں کے جوڑے بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے اور خود کو پانی کے عذاب سے بچا لیا۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کئی بڑے بڑے کمرے اور لکڑی کے ستون تھے۔ قرآن مجید کی آیات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے ٹکرانے کے بعد رک گئی تھی۔ اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں جو کئی میٹر برف کے نیچے دبی رہیں۔ مشہور جریدے کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی باقیات ترکی کے مشرقی علاقے میں واقع کوہ ارہارات سے ملی ہیں۔ یہ ایک چوٹی ہے جس کی اونچائی 14,000 فٹ بلند ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن تک پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور پھر آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نیچے اترے۔ جب پانی کم ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے قصران شہر آباد فرمایا اور مسجد تعمیر کی، جسے سمانین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، کچھ آرکیولوجسٹ نے اس علاقے میں کھدائی بھی کروائی تو بہت پرانے لکڑی کے ٹکڑے کچھ ہاتھ کی دوری پر بکھرے ہوئے تھے۔ یہاں یہ جاننے کی جستجو میں کہ یہ ٹکڑے آخر کس چیز کے ہیں، اور بھی زیادہ تیزی سے کھدائی کی جانے لگی۔ لوگوں کو یہاں سے ایک بہت بڑا لکڑی کا ٹکڑا بھی ملا جو زمین کے اندر ان باقی ٹکڑوں کے ساتھ دبا ہوا تھا۔ حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ جو لکڑی کا ٹکڑا یہاں سے ملا، اتنے وقت کے بعد اس کی شیپ میں بالکل بھی فرق نہیں آیا تھا۔
یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب لکڑی میں پانی لگ جاتا ہے تو اکثر اس میں دیمک لگ جاتی ہے، لیکن اس لکڑی کے ٹکڑے میں نہ تو دیمک لگی تھی اور نہ ہی یہ خراب ہوئی تھی۔ ان ریسرچرز نے مزید تحقیق کے لیے قرآن مجید کی کئی ساری آیتوں کو پڑھا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ لکڑی کوئی معمولی لکڑی نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس لکڑی کے بڑے ٹکڑے کے اوپر کچھ تحریریں لکھی ہوئی ہیں جو اس تختی کے اوپر ابھری ہوئی تھیں۔ جب ان تحریروں پر اسٹڈی کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ اس تحریر کو اس زبان میں لکھا گیا ہے جو زبان بہت وقت پہلے تک ہماری زمین پر بولی جاتی تھی۔ روس کے گورنمنٹ نے اپنے ماہر سائنسدانوں کو ان تحریروں کو جاننے کا ٹاسک دیا تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ آخر ان تحریروں میں کیا بتایا گیا ہے۔ یوں تحقیق کرنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ اس تختی پر آشوری زبان میں کچھ لکھا تھا، اور جب اس تختی کا ترجمہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس پر لکھا ہوا تھا کہ جب انسانوں کے گناہ حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ انسانوں سے ناراض ہو گیا، اور ان گناہ گاروں کو سبق سکھانے کے لیے اللہ نے انہیں پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کر دیا، اور فرشتے حضرت نوح علیہ السلام تک اللہ رب العزت کا یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم پر ایک کشتی کو تیار کریں اور ان سب کو سوار کریں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس تختی کو حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے آنے سے پہلے اپنی کشتی میں رکھ دیا تھا تاکہ اس تختی کی برکت کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے محفوظ رہے۔ سب سے حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ اس کی لکھائی نہ تو مٹی تھی اور نہ ہی خراب ہوئی تھی۔ یہ کشتی فٹ بال کے ایک اسٹیڈیم کے برابر تھی جو کہ 4000 سال پرانی تھی، یعنی اسلام سے بھی 2000 سال پہلے کی۔ دوستو، چین اور ترکی کے ماہرین نے جودی پہاڑ کے برفیلے مقام پر تحقیق کی جہاں کا ٹیمپریچر -60 ڈگری تک رہتا ہے، اور یہ کشتی پہاڑ کے جس حصے میں ملی تھی اس کشتی کے ملنے کے بعد جب اس پر اسٹڈی کی گئی تو پتہ چلا کہ کشتی کئی مختلف مقامات پر ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن یہ کشتی پوری طرح سے تباہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کیونکہ یہ کشتی ٹوٹ گئی تھی۔ اس لیے ماہرین اس کشتی کے اندر گئے اور بتایا کہ اس کشتی میں بنا ہوا ہر کمرہ 5 میٹر تک اونچا ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی جانور بہت آسانی سے آ سکتا تھا۔ جب اس کشتی کی کاربن ڈیٹیکٹنگ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ کشتی آج سے 4000 سال پرانی تھی۔ اس کشتی کے اندر کئی صندوق بھی ملے جسے کھولا نہیں جا سکا۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے جڑے ہوئے کئی سارے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ کشتی کہاں ہے، یہ کشتی آج کس جگہ موجود ہے، یہ بات اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تمام مذاہب کی کتابوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، جس میں ایک بہت بڑے مذہب کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کشتی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صرف 60 برس زندہ رہے، اور آپ کا مزار مبارک لبنان میں واقع ہے۔